اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو جب اجازت ملی، اس اجازت کے ملنے پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ چھوڑ گئے، اور جو چند لوگ وہاں رہ گئے وہ تھے جو کہ انتہائی کمزور، مالی اعتبار سے لاچار، جن کے اندر ہجرت کرنے کی چاہت تھی، لیکن وہ قریش کے مظالم تلے دبے ہوئے تھے۔ وہ ہجرت کرنے کے ارادے تو رکھ سکتے تھے لیکن ہجرت کر نہیں سکتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سربراہ امت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دارالندوہ میں ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ جی ہمارا مکہ تو خالی ہو گیا، مکے سے تو بہت سارے لوگ چلے گئے، گھروں کو تالے پہ تالے لگے ہوئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو ایک اجلاس بلایا گیا، تمام سرداران قریش جمع ہوئے، ان میں بعض وہ لوگ بھی ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ جو جمع ہونے والے لوگ ہیں ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم جو مسلمان ہوئے بعد میں، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو البختری بن ہشام، زمعۃ بن الاسود یہ مسلمان ہو گئے، حکیم بن حزام مسلمان ہو گئے، ابو جہل ابن ہشام اور نبیہہ اور منبہ، پسران حجاج، امیہ بن خلف وغیرہ یہ لوگ شامل تھے۔ ان تمام لوگوں نے اجلاس بلایا اور یہ طے کرنا چاہا کہ کیسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو مٹا دیں۔ قرآن پاک کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کا مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کفار کو ناپسند ہو۔ ظاہر ہے اللہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں ایک بوڑھا آدمی وہ دروازے پہ آ کر کھڑا ہو گیا، انجانا تھا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں نجد کا ایک بوڑھا ہوں، نجد کا ایک شیخ ہوں، اور اگر تم لوگ مجھے اجازت دو تو میں بھی تمہاری مجلس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ ان کا آ جاؤ بیٹھو۔ اب مشورہ شروع ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اگر کہ ایسا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بند کوٹھڑی میں بند کر دیں، قید میں ڈال دیں۔ نے کہا نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں۔ تو بوڑھے نے فوراً شور مچایا کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بوڑھا اصل میں شیطان ہے جو نجد کے ایک بوڑھے کی شکل میں حاضر ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو جلا وطن کر دو گے تو یہاں لوگ آتے ہیں، آ کر ملتے ہیں، ان کی شیریں بیاں زبان سے جو الفاظ سنتے ہیں، جو ان کی فصاحت و بلاغت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ ان کے الفاظ کے آگے جھک جاتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تو دوسرے ملک چلے گئے، جلا وطنی ان کو فائدہ دے گی، اور اگر چلو ٹھیک ہے تم نے وہاں قید کیا تو بھی ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ قوت پکڑیں گے تو آ کے تم سے چھڑا کے لے جائیں گے، اور اگر تم نے جلا وطن کر دیا تو ان کی قوت تو بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ حل نہیں ہے۔ اتنے میں ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب قبائل کے ایک ایک فرد کو لے لیں اور پھر یکبارگی میں حملہ کریں اور نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اس نبوت کے چراغ کو بجھا دیں۔ بوڑھا بڑے شوق سے کھڑا ہوا، او ہو بھائی کیا رائے دی ہے، یہی سب سے اچھی رائے ہے، یہی پسندیدہ بات ہے، یہی ہونا چاہیے اور آج ہونا چاہیے، تاخیر بھی نہ ہو، آج ہونا چاہیے۔ سب کے ساتھ تیار ہو گئے۔ اب یہ ترتیب طے پا گئی ہے اور یہ رات کو یہ کارروائی ڈالی جانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرمایا۔ قرآن پاک کی آیات آئیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ یاد کریں وہ وقت جب کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں،
یا آپ کو باہر نکال دیں۔ وہ تدبیریں کرتے رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جلوی تشریف لائے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پڑھیے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ 15 پارے کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے آ کر عطا کی اور کہا کہ حضرت آپ یہ پڑھتے جائیں اور بسم اللہ کریں۔ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا، آپ علیہ السلام نے خود پوچھا کہ ہجرت کی اجازت تو ٹھیک ہے لیکن ساتھ کون ہے؟ جواب آیا ابو بکر۔ وہ لوگ اپنے منہ بند کر لیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر نہیں تھے اور علی چھوٹے تھے، علی کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اعتراض ایک ایسا اعتراض ہے جو کہ آج تک خود ان سے بھی حل نہیں ہوا جنہوں نے اعتراض کیا ہے، میری مراد روافض ہیں۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری تحقیق یہ ہے کہ ابو بکر نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک لمحے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ہم آپ کی بات نہیں مانتے، 100% رد کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم نے مان لیا۔ تو آپ بتائیے کہ ابو بکر کے ساتھ تھا کون؟ علی چھوٹے تھے اور علی کو آپ نے خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ علی چھوٹے تھے، علی نہیں تھے، ابو بکر نہیں تھے، تو تھا کون؟ آپ کو اس کا جواب بھی نہیں ہے اور آپ تاریخ کی روایات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اکبر احادیث کی روایت ہیں، آپ تحریف قرآن اور توہین قرآن کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اور آپ کر بھی نہیں سکتے، ناممکن امر ہے۔ تو حضرت صحیح بخاری کے اندر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرمائی، آپ گھر تشریف لے گئے اور اطلاع دی کہ مجھے نبی کریم اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں ہجرت کر لوں، اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ پوچھا، یا رسول اللہ کیا مجھے رفاقت کی اجازت مل سکتی ہے؟ کیا میں ساتھ ہو سکتا ہوں؟ یہ یوں بھی کہہ سکتے تھے میں ساتھ چلوں گا، میں ساتھ چلوں گا، یوں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن کیا کہا کہ کیا مجھے ہجرت کی اجازت ہو گئی ہے؟ کیا میرے باپ آپ پر قربان، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا؟ کیا مجھے بھی رفاقت کا موقع مل سکے گا؟ یہ کہا تھا کیا تھا کہ مشیت الہی اور مشیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری مشیت کی میل ہو جائے، میل کھا جائے، اپنا فیصلہ اپنا مشورہ مسلط کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کی، اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ میں معیت چاہتا ہوں۔ آپ کا جو فیصلہ، یہ کمال ادب ہے، یہ کمال ادب ہے۔ آج ہماری اولادوں میں یہ ادب نہیں ہے، ہماری اولاد نے سامنے کھڑے میں نے ساتھ جانا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ ایک ہے ساتھ جانا ہے، ایک ہے کہ آپ اجازت دے دیں ساتھ جانا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کہ جی کھانا کھا لیجئے، کھانا کھائیے، کھانا کھاؤ، کھانا کھا لیں، کھانا کھائیں گے، ٹھوسو، یہ سارے تناول فرما لیں، یہ سارے کے سارے الفاظ ہیں اور ان تمام کا معنی ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کا حسن، الفاظ کا حسن انسان کو، انسان کی بات کو چار چاند لگا دیا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی آپ جائیں گے، آپ ساتھ ہوں گے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا تو تھا کہ لوگ خوشی سے روتے ہیں، میں نے پہلی مرتبہ اپنے ابا کو روتے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ واقعتاً خوشی سے رو بھی پڑتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، خوشی سے رویا بھی جا سکتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے منتظم مزاج آدمی تھے، سب ہجرت کر رہے تھے تو ان کو اندازہ تھا کہ ہجرت کا حکم تو ملنا ہے۔ آپ نے وقت سے پہلے ہی 2 عدد اونٹنیاں لے کر ان کو 4 ماہ لگاتار ببول کے پتے کھلا کھلا کر پالا ہے، اور کیوں پالا ہے کہ یہ ہجرت میں ہماری ساتھی ہوں گی۔ اور انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ 2 ہیں، ان میں سے جو آپ پسند کریں میری طرف سے آپ کے لیے وہ ہدیہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے چاہا کہ نہیں، قیمتاً بات ہوگی، قیمتاً بات ہوگی، قیمتاً لوں گا تو سفر ہوگا۔
اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر نے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ آپ قیمتاً لینا چاہیں تو قیمتاً لے لیں، لیکن یہی ایک روایت میں ہے کہ وہ دونوں اونٹنیاں 800 درہم کی تھیں، ایک روایت میں ہے کہ 400 درہم کی تھیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ صرف ایک ہی اونٹنی 800 درہم کی تھی۔ تطبیق اس کی یہ ہے کہ 800 درہم کی دونوں تھیں، 400 درہم کی دو تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حصے کی خود خریدی۔ اب اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث کی روایات میں موجود ہے کہ تمام کا بدلہ میں نے دے دیا لیکن ابوبکر کا بدلہ اللہ دیں گے۔ جب سارے ہی احسانات ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے تو یہاں ایک اونٹنی کے لیے اصرار کیوں فرمایا؟ اونٹنی کے لیے اصرار کیوں فرمایا؟ یہ سوال ہم نے خود اٹھایا ہے۔ اونٹنی کے لیے اصرار اس لیے فرمایا کہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے مقابل میں کوئی اور عمل ٹھہرتا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات والی حدیث، اس میں 3 باتیں ذکر ہوئی ہیں، اور آخر میں کہا ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اس چیز کے لیے ہے جس کی طرف وہ ہجرت کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی گناہوں سے ہجرت کر رہا ہے تو اس کے لیے 2 راستے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے ہی مقام پر اپنے گناہ کو چھوڑ کر توبہ اللہ کر لے اور 100% اس سے دور ہو جائے، اور دوسرا کہ وہ ہجرت شہر سے بھی کر جائے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے جہاں جا کر اس کو گناہ کا داعیہ پیدا نہ ہو، گناہ والوں کی صحبت اس کو میسر نہ ہو۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت طے کرنے کے لیے، ہجرت کا سفر طے فرمانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی اونٹنی کو ترجیح اس لیے دی تاکہ کہ عبادت جو عبادت ہے یہ بہت بڑی ہے، یہ اس کا جو اجر ہے وہ خالصتاً میرے لیے ہو۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ میرے اور آپ سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت طے شدہ تھی، آپ کو پتہ تھا کہ میں مغفور ہوں، طے شدہ بات تھی، آپ عمل نہ بھی کرتے تب بھی آپ 100% معاف شدہ تھے، مغفور ہی تھے۔ ایسا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت کیوں برداشت کی؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں عمل کر کے اپنی آخرت بنانی ہے، آپ کی بنی بنائی تھی اور ہم نے عمل کر کے بنانی ہے، اور ہم اپنے عمل کی قیمت اپنے عمل سے بناتے ہیں۔ ہم جتنا اس میں اخلاص ڈالیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کی اتنی ہی قیمت لگائی جائے گی۔ احادیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو اس کا 10واں حصہ ملتا ہے، وہی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو 9واں، 8واں، بعض کو 7واں، بعض کو 6واں، بعض کو 5واں، بعض کو 4تھا، بعض کو 3، دوسرا، آدھا اور ایک اور آدھا، اور بعض کو وہی نماز لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے، اور وہ نماز بد دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع کیا اللہ تجھے بھی ایسے ضائع کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ہماری ہی نماز کی قیمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں لگتی ہے اور اس کا بدلہ ملتا ہے، تو ہم اپنے اعمال کی قیمت کے بھی محتاج ہیں۔ اس منڈی میں ہم اس مارکیٹ میں اپنا عمل پیش کریں پھر اس کی قیمت وصول ہوگی، اور ہمیں اس کی حرص نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیتابی یہ ہے کہ 400 درہم کی اونٹنی خرید کر، باقاعدہ خرید کر آپ سفر فرما رہے ہیں تاکہ میرا پلڑا بھاری ہو۔ اور جبکہ یہ بات بھی طے ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرو، اور اللہ اور ملائک بھی پیش کرتے ہیں، محبت کے درجے کو کمال درجے تک پہنچاتے ہیں تو وہ خود بھی پیش کرتے ہیں، تم بھی پیش کرو۔ جب ساری زندگی قیامت تک آنے والے انسان نے جو اسلام لاتا گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا، وہ مستقل طور پر درود سلام پیش کرتا ہی رہے گا، ورنہ اس کی زندگی ادھوری ہے۔ تو آپ کے درجات تو ایسے ہی بلند ہوتے رہتے۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، یہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہر اذان کی بات کہتے ہیں، تو درجات تو آپ کے بلند ہو ہی رہے تھے، لیکن آپ نے عمل کی کلفت کیوں برداشت کی؟
یہ عمل کی کلفت کیوں برداشت کی؟ حریص علیکم، تم پر وہ حریص ہیں، وہ تم پر حریص ہیں، اپنے تو عمل کا ان کو پتہ تھا، حرص ہمارے بارے میں تھی کہ ان کو اکسا دوں عمل کے لیے، یہ عمل پر کھڑے ہوں۔ اور جب ہم عمل پہ کھڑے ہوں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن پاک نے بھی کہا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بتلایا کہ جو اجر لے کر آئے گا، ایک نیکی لائے گا، اس کو اس کے بغیر 10 دیا جائے گا۔ واقدی کہتے ہیں کہ وہ جو اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا، اور ایک اور روایت ہے کہتے ہیں اس کا نام جدعاء تھا، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وکان ابوبکر اشتراہما ب800 درہم، کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 800 درہم میں وہ دونوں اونٹنیاں خریدی تھیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جبریل امین نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالندوہ میں کیے جانے والے مشورے کی اطلاع دے دی اور مشورہ دیا کہ آپ یہ رات یہاں نہیں گزاریں، آج کی رات آپ کو سفر فرمانا ہے، آپ رات یہاں نہیں گزاریں گے۔ تاریکی چھا گئی، قریش نے حسب قرارداد آ کر آپ کے مکان کو گھیر لیا کہ جب آپ سو جائیں تو یکبارگی حملہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ سب چادر اوڑھ کر میرے بستر پر آرام فرمائیں۔ آپ تو قریش کے زمانہ جاہلیت سے ہی صادق و امین تھے، اور اب تو یہ زمانہ جاہلیت تو ان کے اوپر اور تاریک ہو چکا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے در پہ تھے اور یہاں امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ امانتیں ان تک پہنچا دیجئے گا اور خود باہر نکلے۔ اور سورہ یاسین کی وہ آیت جس میں ہے جعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے آپ نے وہ مٹی اٹھائی اور مٹی ان کے اوپر پھینکی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے چنگل سے نکل گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کی ناپاک نظر اور ناپاک عزائم کے ہلکے سے ارادے کو بھی نہیں پہنچنے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام سے سفر فرمایا، آپ غار ثور تشریف لائے اور یہ لوگ وہاں تک پہنچے، اور یہ ایک عجیب ہی داستان ہے، یہ عجیب ہی موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قدم مبارک سے خون جاری ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سانپ نے ڈسنا ہے، اور تب بھی یہ سفر جاری رہنا ہے، راستے میں سراقہ نے آنا ہے، آگے چل کے نبی علیہ السلام نے قباء میں قیام فرمانا ہے، اسلام کے پہلے جمعہ نے وجود پانا ہے، اور پھر خود نبی علیہ السلام کی امامت میں، حالانکہ اس سے پہلے اسد بن زرارہ کر چکے ہیں، مکہ کا حال بیان ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے قباء جانا ہے، قباء کے بعد نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں داخل ہونا ہے، ایوب انصاری کے مکان پر اترنا ہے۔ یہ سارے وہ حسین واقعات ہیں جن سے ہم جی چرا لیتے ہیں، اور یہ وہ باب ہے کہ آج بھی سوچا جائے کہ اگر قدیم مدینہ منورہ جانے کا جو قدیم طریق ہے، طریق القدیم جو ہے، اس پر اگر چلا جائے تو وہ آج بھی تکلیف دہ ہے، 7 گھنٹے سے زیادہ کا سفر ہے، 7 گھنٹے لگتے ہیں، اور نیا جو راستہ ہے طریق الہجرہ جو ہے اس کو چھوڑ کر جو نیا راستہ ہے یہ تقریباً 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے لیتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس زمانے میں کتنی راتیں نبی علیہ السلام نے بغیر بستر کے گزاری ہوں گی، اور ہمیں دیکھ کر ہم جتنی راحتوں کے بستر پہ سوتے ہیں، ہم جتنی راحتوں کے بستروں پہ آرام کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی راحت والے بستر اپنے لیے پسند نہیں فرمائے۔ سوچنے کا مقام ہے امت کے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکالیف برداشت کیں، اور ہمیں اتنی راحت 1444 سال کے بعد اتنی راحت میسر ہے کہ ہمیں نہ چراغ جلانے کی ضرورت، نہ ہمیں مچھروں کو ہٹانے کی ضرورت، نہ ہمیں کسی اور ایسی کلفت میں پڑنے کی ضرورت کہ جی پانی لے کر آؤ تو وضو کا انتظام ہوگا، ڈول بھر بھر کے لانے ہیں تو وضو کا انتظام ہوگا۔ وہ ساری مشقتوں کا دور گزر گیا، نلکا کھولو پانی دستیاب، بٹن دباؤ اور لائٹ جل گئی، پنکھا چلاؤ ٹھنڈک، اے سی چلاؤ نماز پڑھ لو۔ اتنی راحتوں کے باوجود بھی اگر مسلمان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کھڑا نہیں ہوتا، ان کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتا، تو اس مسلمان سے اس کے ایمان کی حرارت کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا